السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے بھارت کے وزیر اعظم کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات سے متعلق ہے۔ تعداد قطر 2020 میں شرکت کے بعد وزیر اعظم نے سب لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مردم شماری کے فارم فل کریں۔ اس علاقے اور دنیا بھر میں بھائیوں اور دوستوں کی مدد پر مشتمل قطر کا اہم انسانی کردار۔ ایران نے خلیج میں ریڈ لائن پار کرنے پر متنبہ کیا ہے۔ اور کئی سالوں بعد اب مصر اور لیبیا کے درمیان رابطے قائم ہو رہے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر اور بھارت تمام تر شعبوں میں دونوں ملکوں کے تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بھارت کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ یہ خط دونوں دوست ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ بھارت کے وزیر امور خارجہ ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر نے دیوان امیری میں صاحب سمو امیر کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے جمہوریہ بھارت کے وزیر امور خارجہ ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر نے اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون، اسے فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے جمہوریہ بھارت کے وزیر امور خارجہ ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر نے مختلف شعبوں، خاص طور پر اقتصادی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں باہمی تعلقات و تعاون، بھارتی لیبر کی جانب سے ملک میں ترقی کے کاموں میں حصہ لینے اور مشترکہ دلچسپی کے دوسرے موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ دنیا کے تمام ملکوں اور بطور خاص ایشیائی ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینے کے ضمن میں قطر بھارت کے ساتھ تمام تر شعبوں میں اپنے تعلقات کو مضبوط بنا رہا ہے۔ ان تعلقات کے حوالے سے دونوں ملکوں کی مشترکہ توجہ کے نتیجے میں یہ مضبوط اور تاریخی تعلقات مضبوطی اور گہرائی کے حوالے سے ایک آئیڈیل اور مثالی تعلقات بن گئے ہیں۔ قطر اور بھارت کی مشترکہ خواہش ہے کہ ان کے درمیان اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ حاصل ہو اور بھارت میں قطری سرمایہ کاری میں اضافہ ہو۔ قطری قیادت کے ساتھ بھارت کے وزیر امور خارجہ کی ملاقاتیں دونوں ملکوں کی اس شدید خواہش کی عکاس ہے کہ تمام تر شعبوں اور بطور خاص سرمایہ کاری کے شعبے میں یہ تعلقات اور زیادہ مضبوط ہوں۔ دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات مستقبل میں تعاون کی مضبوط بنیادیں فراہم کر رہے ہیں۔ کویت کے نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور کابینہ جناب انس خالد ناصر الصالح نے کہا ہے کہ کویتی کابینہ نے امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کو ان کے بھائی صاحب سمو شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی طرف سے موصول ہونے والا خط دیکھا ہے۔ اس میں صاحب سمو نے خلیجی بحران کو حل کرنے کے لیے امیر کویت کے قیمتی کردار پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور یہ کوششیں ان سچی اور قابل قدر کوششوں کی تکمیل ہیں جو مرحوم شیخ صباح الاحمد نے اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے شروع کی تھیں۔ کویتی کابینہ نے اس امر پر اپنے گہرے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ اب ریاض میں ہونے والی اگلی خلیجی سربراہ کانفرنس میں
مثبت برادرانہ فضا ہوگی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے قطری مردم شماری تعداد قطر 2020 میں حصہ لیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس کے لیے آبادی کا الیکٹرانک فارم فل کیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر شماریات کے کارکنان کا شکریہ ادا کیا جو فیلڈ میں جا کر اور الیکٹرانک آلات کے ذریعے شماریات اور آبادی کی گنتی کا کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے قطر میں رہنے والے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شماریات کا مقررہ وقت گزرنے سے پہلے تمام تر تفصیلات جمع کرا دیں تاکہ نمبر شماری کے مطلوبہ مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ جناب مائک پومپیو کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال ریسیو کی ہے۔ اس رابطے میں دو طرفہ تعلقات و تعاون، خلیجی بحران کی تازہ ترین صورتحال، علاقے کے موجودہ حالات اور خاص طور پر عراق کی موجودہ صورتحال اور پھر مشترکہ دلچسپی کے دوسرے مسائل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سن 2020 اپنے اختتام کے قریب ہے اور نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ اس موقع پر اہم کامیابیوں اور درپیش نمایاں چیلنجوں کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ قطر علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ اہم اور نمایاں اچیومنٹس میں قطر کی سفارتی کامیابیاں سر چڑھ کر بول رہی ہیں، اور قطر کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ خلیجی گھرانے کی وحدت اور اس کی دوسری حاصل کردہ کامیابیوں کی حفاظت کی جائے۔ اسی لیے قطر نے ہمیشہ خلیجی مشترکہ مفادات کو فروغ دینے اور تعمیری بات چیت کے لیے مستقل موقف اختیار کیے ہیں۔ دوحہ ہمیشہ یہی کہتا آ رہا ہے کہ تمام تر بحرانوں کو ملکوں کی خود مختاری کے احترام کی بنیاد پر براہ راست تعمیری بات چیت اور ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جائے، اور ظالمانہ محاصرے کے ان سالوں کے دوران خلیجی بحران کے حوالے سے قطر کا یہ موقف بہت واضح طور پر دیکھا گیا ہے۔ قطر نے خلیجی بحران کے بارے میں اپنے موقف میں خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون کی وحدت کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے، جس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ دوحہ خلیجی وجود اور اینٹی کی کامیابیوں کی حفاظت چاہتا ہے، اور وہ خلیجی وحدت کا خواہش مند ہے تاکہ خلیجی اقوام کی امنگیں اور امیدیں پوری ہوں۔ قطر نے ہمیشہ استحکام کی بہت مضبوط اور ٹھوس بنیادوں پر اپنے اس مستقل اور پائیدار موقف پر زور دیا ہے، کیونکہ قطر کا یہ ایمان ہے کہ دو طرفہ احترام اور بین الاقوامی قوانین کی پابندی ہی تعلقات بنانے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہی بین الاقوامی امن و سلامتی کی حفاظت ہوگی اور قوموں کے مفادات پورے ہوں گے۔ ملک میں کووڈ-19 کی ویکسینیشن کی سب سے بڑی مہم کے پہلے مرحلے کے ذریعے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے قطر کی کوششیں جاری ہیں۔ اس مرحلے کے ساتھ ہی ملک میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ اب تک شفا پانے والے افراد کی تعداد 141,015 ہو چکی ہے کہ مزید 149 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں، اور یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ قطر اس وبا کے اثرات سے نجات پانے کے راستے پر گامزن ہے۔ یہاں کے متعلقہ اداروں نے کابینہ کے فیصلے کی بنیاد پر مزید 122 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا ہے کہ انہوں نے ان مقامات پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا جہاں اس کا استعمال لازمی قرار دیا جا چکا ہے۔
حمد جنرل اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی نے کورونا کی ویکسین کے حوالے سے معاشرے کے اندیشوں سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے پرزور انداز میں بتایا ہے کہ قطر میں جتنے بھی افراد نے اب تک یہ ویکسین لی ہے ان میں سے کسی شخص میں بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ظاہر نہیں ہوئے ہیں۔ عالمی سطح پر اب اس وقت تک 81 ملین سے زیادہ افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور یورپی یونین کے کئی ممالک اپنی اپنی آبادیوں کو اینٹی کووڈ-19 ویکسین دینے کی مہم پر عمل پیرا ہیں، لیکن اس طرح کے اس وبا کی روک تھام کے لیے وہاں لگائی گئی پابندیاں بھی ختم نہیں کی گئی ہیں، جبکہ کئی ممالک تو مزید سخت پابندیاں نافذ کر رہے ہیں کہ کورونا کی تیسری وبا کی لہر کا اندیشہ ہے۔ اس کے بالمقابل کویت نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے کے دن سے فضائی پروازیں دوبارہ شروع کر رہا ہے اور اپنی بری اور بحری سرحدیں بھی دوبارہ کھول رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان شدت میں اضافے پر بات چیت کے لیے ایک اعلیٰ سطحی عراقی وفد تہران گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی تہران نے ریڈ لائنز کو پار کرنے کے حوالے سے متنبہ بھی کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ریڈ لائنز خلیج میں اس کی سلامتی سے متعلق ہیں۔ ایران نے زور دے کر کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ اگر اپنے ان آخری ایام میں کوئی بھی ایڈوانچر اور طالع آزمائی کرتی ہے تو وہ اس کے خلاف اپنا بھرپور دفاع کرے گا، اور یہ بیان ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ کی زبانی دیا گیا ہے۔ لیبیا کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ طرابلس اور قاہرہ ان کے درمیان کئی سالوں سے جاری مفارقت اور بیگانگی کو ختم کرنے کے راستے پر ہیں۔ مصری وزیر خارجہ سامح شکری اور ان کے لیبیائی ہم منصب محمد الطاہر السیالہ نے کئی سالوں بعد اپنے پہلے ٹیلی فونک رابطے میں لیبیا میں استحکام کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے، اور یہ رابطہ ایک مصری وفد کے دورہ لیبیا کے بعد قائم کیا گیا ہے۔ یہ دورہ سن 2014 کے بعد سے کسی بھی مصری وفد کا پہلا دورہ لیبیا ہے۔ لیبیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد القبلاوی نے بتایا ہے کہ لیبیا کی قومی وفاقی حکومت اس مصری وفد کے ساتھ دو طرفہ اجلاسوں کے ایک پروگرام پر متفق ہو گئی ہے تاکہ رکاوٹیں دور کی جا سکیں اور دونوں ملکوں کے درمیان پروازیں دوبارہ شروع کرنے کے لیے حالات کو سازگار بنانے کی ضمانت مل سکے۔ یورپی یونین میں شامل ملکوں کے سفراء نے برسلز میں ہونے والے اپنے ایک اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ماہ جنوری کی پہلی تاریخ سے برطانیہ کے ساتھ عبوری مدت کے لیے تجارتی سمجھوتے پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ یورپی اتحاد کے صحافتی ترجمان سیباسٹین فشر نے کہا ہے کہ 27 ممبر ملکوں کی باضابطہ منظوری کے بعد اگلا قدم اٹھایا جائے گا، اور وہ ہے سمجھوتے میں درج اقدامات پر حتمی عمل درآمد۔ اور امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دفاعی بجٹ کے قانونی مسودے کے خلاف حق تنسیخ یعنی ویٹو کے استعمال کو مسترد کر دیا ہے۔ اس طرح اب اس امر کی راہ ہموار ہو گئی ہے کہ صدر ٹرمپ کی حکومت کے دوران ہی سینٹ میں بھی پہلے صدارتی ویٹو کو ختم کر دیا جائے گا۔ دفاعی بجٹ کو صدر ٹرمپ کی جانب سے ویٹو کر دیے جانے کے خلاف ایوان نمائندگان میں 322 ممبران نے اس ویٹو کو ناکارہ بنا دینے کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور صرف 87 ممبران نے صدر کے ویٹو کی حمایت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایوان نمائندگان میں خود ریپبلکن پارٹی کے بھی 109 ممبران ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ مل گئے ہیں، اور انہوں نے بھی صدر کے اس ویٹو کو مسترد کر دیا ہے۔
آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے بھارت کے وزیر اعظم کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات کے فروغ سے متعلق ہے۔ تعداد قطر سن 2020 میں شرکت کے بعد وزیر اعظم نے سب لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مردم شماری کے فارم فل کریں۔ اس علاقے اور دنیا بھر میں بھائیوں اور دوستوں کی مدد پر مشتمل قطر کا اہم انسانی کردار۔ ایران نے خلیج میں ریڈ لائنز پار کرنے پر متنبہ کیا ہے، اور کئی سالوں بعد اب مصر اور لیبیا کے درمیان رابطے قائم ہو رہے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے۔